نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وحنانا، بڑے نرم دل تھے. حنان نام بھی رکھا جاتا ہے، شفقت اور مہربانی کے لیے آتا ہے لفظ. ممتا کا ہم معنی بھی ہے، ماں کی ممتا کا، یعنی ماں کو جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہوتی ہے نا، ممتا جس کو بولتے کہ وہ بچے کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتی ہے، ایسی ہی شفقت حضرت یحییٰ کے دل میں لوگوں کے لیے تھی کہ ان کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتے تھے. وحنانا من لدنا، ہماری طرف سے نرم دل. اچھا، تبلیغ نہیں ہو سکتی جب تک یہ تڑپ نہ ہو دل میں لوگوں کے لیے. ایک خاص خیر خواہی، عام لوگ لیے دیے رہ سکتے ہیں لیکن ایک مبلغ نہیں. وزکاتن، اور پاکیزگی. ہم نے اس کو کیا کچھ دیا؟ الحکم، حنان اور زکات. یہاں زکات اپنے اصطلاحی معنوں میں نہیں، کس معنی میں ہے؟ لفظی معنوں میں، یعنی نفس کی آلائشوں اور گناہوں سے پاک تھے. وَكَانَ تَقِيًّا، اور بڑے پرہیزگار تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے ساتھ بہت نیکوکار، محسن. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہ تھے متکبر، نافرمان. گویا یہ تین چیزیں پسندیدہ ہیں، تین صفات پسندیدہ ہیں. کون سی؟ حنان، زکات اور تقوی، اور والدین سے نیک سلوک. اور کیا چیز سخت ناپسند ہے؟ جبارا عصیا. وسلام علیہ، اور سلام ہو اس پر، یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوا، ویوم یموت، جس دن وہ فوت ہوگا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ تین اوقات انسان کے لیے سخت وحشت کا سبب ہوتے ہیں. نمبر 1، جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اجنبی دنیا میں، کہاں وہ سمٹا ہوا تھا، پروٹیکٹڈ تھا، پر امن تھا، اور کہاں اتنے زیادہ چیلنجز کو فیس کرنے لگا. آتے ہی کتنے وائرسز گھیر لیتے ہیں انسان کو. نمبر 2، جس دن انسان کی موت آتی ہے، وہ دن بھی انسان کے لیے بڑے وحشت کا ہوتا ہے. دنیا سے جدائی کا وقت، پہلے ماں سے جدائی کا وقت جو بے حد محبت کرنے والی چیز، پھر دنیا سے محبت ہو جاتی ہے، اس میں دل لگ جاتا ہے، پھر اس سے جدائی کا وقت، پھر قبر میں چلا جاتا ہے انسان، کچھ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس سے نکلنے کا وقت. یبعث حیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک وقت تو ہم پہ گزر چکا، اس وقت ہم اتنا شعور نہیں تھا، اس لیے یاد ہی کچھ نہیں، لیکن اگلے 2 جو ہے نا، وہ شعور کی حالت میں آئیں گے. اور یحییٰ علیہ السلام خوش قسمت تھے کہ ان کے لیے کیا ہوا، کیا کہا گیا؟ سلام. ان کے لیے کوئی وحشت نہیں. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے نا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا. اِذِ انتبذت، جب وہ الگ ہو گئیں، تنہا ہو گئیں. نبذہ کا معنی کیا ہے؟ نون بے ذال، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھینک دیا. تو جو چیز آپ پھینکتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ اگر یہ پین ہے میرے ہاتھ میں، اگر میں اس کو پھینک دوں تو کیا ہوگا؟ الگ ہو گیا نا. تو نبذہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ روح اس کی کیا ہے؟ الگ کرنا. اِذِ انتبذت، اور باب کون سا آ گیا؟ افتعال آ گیا، اس لیے ویسے بھی معنی میں فرق آ جائے گا. اِذِ انتبذت، جب وہ الگ ہو گئیں، تنہا ہو گئیں. کہاں سے؟ من اہلہا، اپنے گھر والوں سے. کہاں چلی گئی؟ مکانن شرقیہ، مشرق کی مکان میں، مکان مشرق میں. کس مکان کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ بیت المقدس کے مشرقی گوشے کی. مشرق یعنی ایسٹ کی سائڈ پہ جو ہوتا ہے، اس حصے کی. یہ حصہ ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا.
جیسے کسی مسجد کا یا حرم کا آپ نے دیکھا ہوگا، طواف کے دوران ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے نا عورتوں کے لیے جہاں وہ نماز پڑھتی. اسی طرح رمضان میں عورتیں بھی وہاں اعتکاف کرتی ہیں حرم میں، تو اس کے لیے بھی مخصوص برآمدے ہیں. تو حضرت مریم سے پہلے ہیکل میں صرف مرد عبادت کرتے تھے، عورتوں کا کوئی حصہ نہ تھا. حضرت مریم کی وجہ سے جب ان کی والدہ نے نظر مانی اور ان کو اپنی نظر کے مطابق ہیکل میں چھوڑنے کے لیے گئیں تو ان کی عبادت کے لیے مشرقی حصہ مخصوص کیا گیا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے اور وہ یہ کہ عبادت گاہوں میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. ہمارے ہاں ہے یا نہیں، لیکن دینی روح اس کی نفی نہیں کرتی، ورنہ یہاں ان کے لیے جگہ نہ بنائی جاتی اور یہی کہا جاتا گھر میں ہی رہو، گھر میں ہی عبادت کر لو. لیکن گھر کی عبادت اور عبادت گاہ کی عبادت میں بہت فرق ہے. ایک دم فیلنگ ہی بدل جاتی، احساسات ہی فرق ہو جاتے ہیں، کیونکہ کام کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے. وہ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا، تو اس نے ڈال لیا ان سے ورے یعنی ان سے چھپنے کے لیے حجابن ایک پردہ، یعنی کوئی خاص دیوار تو نہیں بنائی گئی تھی اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے، بس کیا کیا ایک پردہ ڈال لیا اس نے. یہ پردہ کس لیے ڈالا تھا؟ تاکہ عبادت میں یکسوئی ہو اور وہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے بچی رہیں، کیونکہ وہاں اور تو باقی مرد حضرات تھے، تو انہوں نے کنسنٹریشن کے لیے دوسرے مردوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے پردہ ڈال لیا. فاتخذت من دونہم حجابا، اب کئی سال تک یہ اسی عبادت میں مصروف رہی حتیٰ کہ جوان ہو گئی. اب یہ بات یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، قرآن میں اور جگہوں سے یا اور روایات سے معلوم ہوتی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس بھیجا ہم نے اس کی طرف، کس کی؟ مریم علیہ السلام کی طرف. کس کو؟ روحنا، اپنی روح کو، یعنی فرشتے کو. یہاں روح سے مراد روح القدس ہے. جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا. فتمثل لها، تو اس نے شکل اختیار کر لی. تمثل تمثیل، تمثیل عربی میں ڈرامے کو بھی کہتے ہیں، کسی کا کردار ادا کرنا، ایک رول پلے کرنا. تمثل لها، تو اس نے شکل اختیار کر لی اس کے لیے. لہا سے کیا مراد ہے؟ مریم علیہ السلام کے لیے. کس کی شکل؟ تمثل بشرا سویا، ایک مکمل انسان کی شکل، یعنی فرشتہ ایک انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں ان کے حجرے میں داخل ہوا. اب ذرا آپ امیجن کریں کہ ایک عورت جو ہر وقت عبادت میں رہتی ہے اور دنیا سے کٹی ہوئی ہے اور مردوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کہ یکا یک اس کا پردہ اٹھا کے ایک مرد اندر آ کھڑا ہوتا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن، کہنے لگی میں تو رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر کوئی متقی آدمی ہے تو، اگر تجھ میں کچھ خدا کا خوف ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انہیں بالکل گمان بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی فرشتہ آ کے کھڑا ہوا ہے. اس سے بھی پچھلے وہ حضرت خضر والی اس بات یا نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت خضر فرشتے ہو سکتے ہیں جو انسانی شکل میں حضرت موسیٰ کو نظر آئے تھے. اصل شکل میں تو وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں نا، کسی کو مارا، کسی کو کچھ کیا، کسی کے ساتھ جو بھی اللہ نے کام فرشتوں کے ذمے کیے. تو یہاں مکمل انسان کی شکل میں روح یا فرشتے حضرت مریم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، گھبرا اٹھی. قال انما انا رسول ربک، فرشتے بولے یا فرشتہ بولا، اصل بولے سے مراد جمع نہیں ہے، احترام کا لفظ بول رہی ہوں. انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. رسولو کا یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ بھیجا ہوا. رسول کا یہاں لفظی معنی ہے استعمال ہو رہا، یعنی بھیجا ہوا. کیوں آیا ہوں؟ لأہب لکی، تاکہ تجھے بخشوں، دوں، عطا کروں، غلامن، ایک لڑکا، زکیہ، پاکیزہ، تجھے پاکیزہ بچہ دینے کے لیے آیا ہوں. قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے، میرا بچہ کہاں سے آ سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر،
مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. یمسسنی مس، مس میں سین کے پر شد ہوتی ہے تو سین جمع ہوتا ہے، یہاں یمسس جب ہوا تو سین الگ الگ ہو گیا. مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو. ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. کیونکہ انہوں نے سوچا کہ معلوم نہیں کہ کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، تو کہا کہ میں کوئی بری عورت نہیں ہوں کہ میں کسی برائی کا ارادہ کروں اور شادی کے بغیر کسی بچے کی تمنا کروں. قال کذالک، فرشتہ بولا اسی طرح ہوگا، یعنی اللہ کی قدرت سے ہوگا، کسی انسان کے ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، ہوا علی ہین، یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے. اللہ کے لیے کسی انسان کو بنانا بغیر باپ کے کچھ مشکل نہیں. وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم بنائیں اس کو، آیۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک نشانی، یعنی اس طرح بغیر باپ کے بیٹا دے کر ہم ایک نشانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ایک رحمت ہماری طرف سے. یہ کس کو رحمت کہا جا رہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. کیوں؟ کیا کریں گے آ کے وہ پتہ ہے؟ دجال کو قتل کریں گے. پچھلی صورت میں دجال کا ذکر ہے نا، یہاں اس کے تدارک کا ذکر ہے. یہ ایک رحمت کا نشان ہوں گے، اور ان کے دور میں پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی ہوگا، یعنی ہر طرح کا شرک وغیرہ ختم ہو جائے گا. لیکن انہی کے دور میں یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دن آتا ہے تو رات بھی آتی ہوتی ہے. جہاں سب اچھے لوگ ہو جائیں گے وہاں ایک فتنہ اٹھے گا یاجوج ماجوج کا. وہ ایسا سخت فتنہ ہوگا کہ کسی سے کنٹرول نہیں ہوگا. سارے سمندروں کا پانی پی جائیں گے اور معلوم نہیں کیا کچھ کریں گے. وہ آگے میں انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی ان کا کام. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ختم کر دیں گے. لیکن یہاں رحمتم منا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو ایک رحمت بھی قرار دیا گیا. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو ایک نشانی کہا گیا، تو اس پہ آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے. حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ کام ہو کے رہنے والا، مقضیہ طے شدہ، پورا ہونے والا. فَحَمَلَتْهُ، تو اس نے اس کو اٹھا لیا، یعنی اللہ کی قدرت سے حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا. یعنی فرشتے نے آ کے ایک میسج دیا تھا، اور حضرت مریم کا حمل محض اللہ کی قدرت سے ہوا تھا، بغیر کسی کے ہاتھ لگائے. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو الگ ہو گئی، دور چلی گئی اس کے ساتھ. کہاں؟ مکانن، ایک جگہ پر، قصیہ دور کی. سورۃ بنی اسرائیل میں آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا اقصا، وہ اکبر کے وزن پر بہت دور. لیکن قصیہ اتنی دور نہیں، دور لیکن اقصا سے قریب. مسجد اقصا تو کئی 100 میل کے فاصلے پر ہے نا، وہ اتنی دور نہیں گئی تھی. قصیہ بس تھوڑا سا دور چلی گئی. اس سے مراد بیت اللحم ہے. بیت اللحم یعنی جب پھر نارمل طریقے سے پیدائش کا وقت قریب آیا تو اعتکاف کی جگہ سے، ہیکل سے نکل کر کہیں اور چلی گئی. اور یہ قدرتی سی بات تھی. ظاہر ہے کہ ایک مسجد میں تو ولادت کی جگہ نہیں ہے نا. اور پھر اس لیے بھی کہ اگر اس اعتکاف کی جگہ پر ان کا یہ سب کچھ ظاہر ہوتا تو وہ ان کو جینے ہی نہ دیتے. تو اس لیے وہ جگہ ہی چھوڑ گئی. اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا گیا ہوگا. کتنی بڑی آزمائش ہوگی نا ان کے لیے. آپ خود سوچیں کہ ایک ایسی خاتون جو ہر لحاظ سے پاک باز ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا. آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی آزمائش فرق ہوتی. اگر یہ بات یاد رکھیں گے نا تو آپ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کریں گے.
جب کمپیئر نہیں کریں گے تو آپ کا غم ہلکا ہی رہے گا. غم کیوں بڑھتے ہیں؟ جب ہم اپنا مقابلہ دوسروں سے کرنے لگتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو یہ نہیں ہو، میرے ساتھ کیوں ہوا. تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہر انسان کی آزمائش مختلف ہے، اور جو جتنا نیک ہوتا ہے، جتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اس پہ اتنی بڑی آزمائش آتی. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ بچی ہے حضرت مریم کہ جن سے آپ کسی جھوٹ، غیبت، گناہ، غلط کام کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے. تو یہ آزمائش ان کے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آئی تھی، بلکہ محض ان کو بڑے درجات عطا کرنے کے لیے آئی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی انسان پہ جب کوئی آزمائش آئے تو وہ اس کے کسی گناہ کا ہی نتیجہ ہو. ایک شخص پورا پاک باز ہو سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آزمائش ہو سکتی ہے. بہرحال اگر حضرت مریم کا کوئی شوہر ہوتا یا کوئی سسرال ہوتا یا کوئی ایز سچ میکا ہوتا تو وہ وہاں جاتی، لیکن ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی. کتنی تکلیف دہ صورت ہے. عورت ہونے کے اعتبار سے آپ سب اس کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری زندگی میں کوئی کمی ہو جاتی ہے نا کسی بھی چیز کی، تو ہمیں اپنے آپ پہ ترس کھاتے رہتے ہیں. سب لوگ تو اپنے گھروں میں خوش ہیں، ان کے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور ہم بیچارے نہیں. خصوصاً جب اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑے تو بیچارے بن کے نہ جیا کریں، اس لیے کہ اس کا اجر اللہ سے لینا ہے آپ کو. اس ساری مشکل کو اللہ کی خاطر خوش اسلوبی سے، بغیر کسی احساس کمتری کے گزارے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمت سے کام لیتی ہیں یہ خاتون، اور اعتکاف کی جگہ چھوڑ کر دور کی جگہ چلی جاتی ہیں تاکہ اللہ کے فیصلے کو نبھا سکیں. اب کیا ہوتا ہے، ولادت کا وقت قریب آتا ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ. اجاء کون سا باب ہے؟ افعال ہے اصل میں، صرف مشکل یہ ہے کہ یہ اس میں حرف علت ہے. جاء کی بجائے آگے الف لگا ہوا نا شروع میں، اجاء ہے، لے آئی. المخاض درد ذہ، زچگی کی تکلیف جو ہوتی، ڈیلیوری پینز آپ کہہ سکتے ہیں، لیبر پینز جن کو کہتے ہیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو زچگی کی تکلیف ان کو لے آئی کہاں؟ اِلَى طرف جذع النخلۃ، کھجور کے تنے کے قریب. جذع کہتے ہیں تنا، سٹیم. نخلا کھجور کا درخت. کوئی انسان تو پاس تھا نہیں، کھجور کے درخت کا سہارا لیا، اس کے پاس آ گئی. قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، اے کاش کہ میں مت قبل ھذا، اس سے پہلے ہی مر جاتی. کاش میں یہ وقت نہ دیکھتی، میں اس سے پہلے ہی مر جاتی. یہ ایک بالکل نیچرل سی تمنا ہے جو اس وقت شاید ہر عورت ہی کرتی ہے، لیکن ان کا معاملہ پھر کچھ اور زیادہ مختلف ہے. کیونکہ باقی سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ تکلیف کے بعد ایک خوشی کا انتظار ہوتا ہے، اور ایک اپریسیشن کا، اور ایک قدردانی کا. کیونکہ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کا ایک دم مقام بہت اوپر چلا جاتا ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی. یعنی عورت کے لیے بلند ترین مقام ہوتا ہے. وہ بہت کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے اور بہت خوش، اور ایک اور ہی دنیا میں چلی جاتی. کیونکہ ہر دکھ کے بعد ایک خوشی بھی آتی ہے، اور خاص طور پہ عورت جب اپنے بچے کو دیکھتی تو سب غم دکھ بھول جاتی. لیکن یہاں مشکل کیا تھی کہ کسی اپریسیشن کی توقع نہیں تھی، دنیاوی اعتبار سے کسی قدردانی کا انتظار نہیں تھا. کیونکہ اب پریشانی یہ تھی کہ اس بچے کو لے کے کہاں جائیں گی. اس کرب کو دیکھیے جو ان کے دل میں ہے نا، اور اس ساری مشکل کو کہ اس کو نبھاؤں کیسے. کیونکہ عورت کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے یہ کہ اس کی عزت پر کوئی بات کرے. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی. وکنت نسیا منسیا، اور ہوتی میں بھولی بسری. کاش مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا، کاش میرا کہیں کوئی ذکر نہ ہوتا. فناداها من تحتها، جب یہ
غم کی اس شدید کیفیت میں دکھ درد کی تھیں تو وادی کے نچلی طرف سے جبریل علیہ السلام نے پکارا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجتا ہے. جہاں کوئی انسان نہ ہو پھر اللہ کی اپنی فوج، اپنے فرشتے ہیں بندوں کی مدد کرنے کے لیے. فناداها من تحتها اللہ تحزنی، غم نہ کر. قد جعل ربک، تحقیق بنا دیا تیرے رب نے، تحت کی تیرے نیچے ہی، سریا ایک چشمہ. دیکھو پاس ہی ایک چشمہ تیرے رب نے تیرے لیے بہا دیا. انسان اللہ کے لیے تکلیف تو اٹھائے، کوئی دکھ تو اٹھائے، کیا اللہ قدردانی کی حد نہ کر دے؟ سریا چشمے کو کہتے ہیں کیونکہ پانی اس میں سیر کرتا ہے، چلتا ہے. سیر کرنا چلنا، اسرا چلنا. چھوٹی سی نہر، سرا سے سین رے یہ سریا. اب آپ دیکھیں کہ اس موقع پر پانی کی بھی ضرورت ہے. وہاں پانی آس پاس کوئی نہیں، وہ خود انجان ہے ان ساری چیزوں سے، لیکن چونکہ اللہ کے راستے میں یہ سب کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود انتظام کر رہے ہیں. جیسے لگتا ہے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل وہیں بنا دیا، ایک نرسنگ ہوم. کیونکہ پیدائش کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جدید ترین تھیری کیا ہے کہ فوراً ہی عورت کو پانی کے ٹب میں ڈال دیا جائے. جی، اس سے وہ ساری، کیونکہ پانی جو ہے وہ انسان کے غم، دکھ، درد، ہر چیز کو، یہ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ نا پانی کا قطرہ بھی نہ پڑے اس پہ، ٹچ بھی نہ کرے اس کو. لیکن باہر فوری طور پر رائٹ آفٹر ڈلیوری پہلا کام ٹب میں لیٹ جاؤ گرم پانی کے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. ہمارے یہاں تو ہوا لگ رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہو نا، آپ شاور لیں تو ایک دم فریش ہو جائیں گے. تو یہ سارا مرحلہ بھی ایک تھکاوٹ کا ہوتا ہے. بہرحال پانی پینے کے لیے بھی تھا، صفائی کے لیے بھی تھا، بہت سی ضروریات پوری کرتا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا لے اپنی طرف کھجور کے تنے کو. اس کا دوہرا فائدہ تھا. ایک تو یہ کہ ڈلیوری کے عمل کو آسان کرنا، اور دوسرا کھجوریں گرانا. تساقط علیک، گرا لے خود پر، رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں. رطب فریش ڈیٹس کو کہتے ہیں، اور جنیا چنی ہوئی تازہ. فکلی، پس کھا، وشربی، اور پانی پی، وقری عینا، اور آنکھیں ٹھنڈی کر اس بچے سے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر تو دیکھے کسی انسان میں سے کسی کو، کوئی انسان نظر آ جائے، فقولی، تو کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے ہرگز بات نہ کروں گی. کسی بات کا جواب ہی نہیں دینا. پوچھیں چاہے جو مرضی کرے لوگ، پیٹیں اپنے سر کو، لیکن تم نے نہیں بولنا. کتنی زبردست بات ہے نا اس پوری آیت میں. فکلی وشربی وقری عینا، اور اگر کوئی ستانے آئے تو کہو میں تو بولوں گی ہی نہیں. فلن اکلم اليوم انسیا، جھگڑا ہی ختم. یک طرفہ طور پر جب کوئی بولتا ہے نا تو لڑائی آگے نہیں بڑھ سکتی. بولے جائے بولے جائے بولے جائے، کیا ہوگا؟ خود ہی چپ کر جائے گا. فلن اکلم اليوم انسیا. کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے حل بتایا اس نازک ترین سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے، کہ جب تم اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ بہت نہ پاؤ، خاموشی اختیار کر لو. وہ کہتی بھی تو کیا کہتی نا، کیا دلیل دیتی؟ کیا ان کی دلیل کو مانتا؟ کوئی حجت، کوئی چیز، کچھ بھی تو وہاں نہیں کام کر سکتا تھا. نہ غصہ، نہ خوشی، نہ دلیل، نہ کچھ بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کو احسن ترین حل بتا رہے کہ جہاں لوگ نہ بات سمجھے، نہ کسی دلیل کو مانے، نہ کسی عقل کو سمجھے، نہ کسی اپیل کو مانے، نہ کسی غصے کو سمجھے، نہ کسی علم کو جانے، نہ کچھ نہیں. وہاں کیا کرو؟ انی نذرت للرحمن صوما
فلن اکلم اليوم انسیا، بس خود ہی معاملہ حل ہو جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ کھجور کھاؤ اور پانی پیو، اور اس موقع پر کھجور کھانے کو کہا گیا. یہ صرف حضرت مریم کے لیے نہیں، ان کی سنت میں آپ سب کے لیے ایک بہترین حل ہے. ایک دفعہ ہمارے ہاں کوئی اسکالر آئے تھے لیکچر دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کا شاید علاج بھی کرتے ہیں بس اسی قسم کی طب نبوی وغیرہ سے. تو کہتے ہیں کہ مشکل ترین ڈیلیوریز میں انہوں نے تجربہ کرایا لوگوں کو کہ آخری چند ہفتوں میں روزانہ صبح 3 کھجوریں، اگر رطب ہوں، فریش ڈیٹس ہوں تو بہت اچھا، اگر رطب نہ بھی ہوں تو عام کھجوریں کوئی بھی اگر کھا لی جائیں، اور عام نارمل کیسز میں بھی، تو کمپلیکیشن سے انسان بچ سکتا ہے. بعض لوگ پہلے سیزیرین جن کے ہوئے ان کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوا. اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے بھی کئی لوگوں کو یہ نسخہ بتایا اور الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. ایک تو یہ کہ ڈیٹس کے اندر ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت غذائیت رکھی ہے، اور اب یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ جو بچے کو کہا جاتا ہے نا وہ گھٹی دو، تحنیک جس کو عربی میں بولتے ہیں، تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کھجور کو چبا کے نرم کر کے جو پہلی غذا بچے کی ہوتی تھی وہ چٹاتے تھے. کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو کچھ لیتا ہے غذا کی شکل میں، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہو بہو وہی ہیں جو ڈیٹس کے اندر ہے. یعنی وہ ایک طرح سے وہ غذا جو اندر لیتا ہے جب باہر آتا ہے تو پہلی غذا جو لیتا ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے اپنی غذائیت میں جو وہ ویسے لے رہا ہوتا ہے. تو اسلام کی بہت ساری چیزیں جو ہیں 1400 سال پہلے ایک تعلیم تھی اور آج تحقیق سے بھی ثابت ہو گئی. رطب اس کھجور کو کہتے ہیں جو درخت پر لگی ہوئی پوری طرح پک جائے، یعنی درخت پر پکے، اگر اسے اتارا نہ جائے تو وہ خود گر پڑتی ہے پھر. اچھا، اسی طرح عام طور پر بھی جن لوگوں کو اس قسم کی کوئی کمپلیکیشنز ہو ان سب کے لیے ایک بہترین غذا ہے. قرآن پاک میں بے شمار دفعہ کھجور کا ذکر آتا ہے، اور خصوصاً جنت کے حوالے سے ذکر آیا ہے. جنت میں جن باغوں کا ذکر ہے ان میں کھجوروں کا بھی ذکر ہے. آلموسٹ 20 دفعہ ذکر آیا ہے قرآن پاک میں. اس کے علاوہ تورات اور انجیل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کئی ایک ارشادات فرمائے ہیں. مثلاً آپ نے فرمایا کہ پرانی کھجور کے ساتھ تازہ کھجور ملا کر کھاؤ، یعنی فریش اور دوسری ڈیٹ کو، کیونکہ شیطان جب کسی کو ایسا کرتے دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ پرانی کے ساتھ نئی کھجور کھا کر انسان صحت مند ہو گیا، طاقتور ہو گیا. یعنی یہ خاص طاقت دیتی ہے، اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ مومن طاقتور ہو، کیونکہ نہ پھر نماز پڑھ سکے گا نہ کوئی اور کام کر سکے گا. اسی طرح حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جو کی روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجوریں رکھے ہوئے تھے، پھر فرمایا یہ روٹی کے ساتھ سالن ہے. حضرت انس حضرت صفیہ کی شادی اور ولیمے کے حال میں بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو ولیمہ کی دعوت پر بلا رہا تھا. چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھا گیا. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں علیحدہ نہ تھی بلکہ ان کو مکس کر کے حلوہ بنا کر پیش کیا گیا. اسی طرح کھجور کو بھگو کر اس کا پانی نکال کر یا اس کا شربت بنا کر بھی پلایا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں. انہوں نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ فرمائی. حضرت سلمہ فرماتی کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں کھجوریں نہ ہو وہ گھر ایسا ہے جیسے اس میں کھانا نہ ہو. آپ نے فرمایا رات کا کھانا ضرور کھاؤ خواہ تمہیں ردی کھجور کی ایک مٹھی میسر ہو. یعنی اگر اور کچھ نہیں تو ایسے بیکار سی کھجوریں ہی ہیں، اس کی ایک مٹھی بھی اگر کھا لو گے تو وہ تمہارے لیے وہ ساری غذائیت پوری کر دے گی جو ایک مکمل ڈائٹ میں ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.